وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما اور نہیں تھا، وما اور نہیں کانا تھا، قولہم ان کا کہنا، ان کی دعا، الا مگر یہ کہ قالو انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمارے گناہوں ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور جب ہم حد سے بڑھے، جب ہم نے زیادتی کی، فی امرینا ہمارے کاموں میں، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی جماعت پہ۔ یعنی مسلمانوں کو دعا بھی سکھائی جا رہی ہے اور آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے پہلے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو پہلے جو دو چیزیں ہیں نا، بلکہ تین چیزیں ہیں، وہ انسان کے اپنے کرنے کی ہیں، اور پھر اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے کفار کے خلاف۔ یعنی چار چیزوں کا ان جنرل یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، ایسی چیزوں کو جس پہ ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، ان کو بخش دیجیے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور اللہ جو ہم نے زیادتی کی، حد سے بڑھے، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جن کاموں میں بھی ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے پاؤں جما دیجیے کہ ہماری نظریں نہ بھٹکیں، ہمارے اپنے مقصد سے نظریں نہ ہٹیں۔ اور پھر کیا کہا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے کفار کی جماعت پہ۔ اس کو اگر ہم پچھلی آیات سے لے کے چلیں تو بات کیا ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم نے وہ کام نہیں کیے، کسی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیے جو کرنے کے تھے، تو اے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہم یہاں رہے ایک کام کرنے کا ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں کیا تو وہ غلط ہے، اس کے اوپر اللہ سے مغفرت مانگنی، اللہ سے مدد مانگنی، اللہ سے مغفرت چاہنی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وہ امپورٹنٹ، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ یعنی جو کام ہمیں کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے تو اس سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ندامت کے ساتھ ہم نے وہ جو کام کرنا ہے یا جس کام سے بچنا ہے اس سے بچ جائیں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور اللہ ہمارے کاموں میں جو ہم نے زیادتی کی، حد سے بڑھ گئی، یا جس طرح جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اے اللہ اس کو بھی بخش دیجئے، گناہوں کو بھی بخش دیجئے، اور جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اے اللہ اس کو بھی بخش دیجئے۔ یعنی ہم یہاں پہ پہلے اپنی بات کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھیں وہ کی نہیں، اس طریقے سے نہیں کی، اور جو کیں وہ اس طریقے سے نہیں کی۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور اللہ ہمارے قدم جما دیجئے۔ قدم جمانے کا مطلب ہے، قدم جمع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے قدم جمانے کی ضرورت تب پیش آئے گی جب ایک ریلا آ رہا ہوگا، جب ایک فورس ہوگی، جب باطل کی طرف سے جو ہے وہ زور ہوگا اس جگہ سے ہٹانے کے لیے۔ تو ہم اللہ سے ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی جگہ پہ مستحکم کھڑے رہو، اور جو تمہارا مقصد ہے اس سے تمہاری نظریں نہ ہٹیں، اور جو تم نے عمل کرنے ہیں ان میں اسراف نہیں کرنا، ان میں ادھر ادھر جس طرح کہا گیا ہے ویسے کرنا ہے، اور جو کرنے کا کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کرو ہی نہ۔ یہ تینوں کام ہمارے کرنے کے، اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے کافرین کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اللہ سے مدد تو مانگ رہے ہیں، 1 سال سے مانگ رہے ہیں، یا
10 سالوں سے یا سینکڑوں سالوں سے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کئی دہائیوں کئی صدیوں سے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ چیزیں جو پچھلے ایک سال میں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو برما میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، جو کشمیر میں ہوا، جو بوسنیا میں ہوا، یہ سب کے سب ظلم تھے، اور سارے مسلمان اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہم نے پہلے تینوں کام کر لیے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، جو کام نہیں کرنے کے تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، جو کرنے کے تھے وہ کرنے شروع ہو گئے ہیں، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کر رہے ہیں؟ وثبت اقدامنا، اور کیا ہم اپنے قدموں کو جما کے کھڑے ہیں، ہماری نظریں ہمارے مقصد پہ ہی ہیں؟ یہ تینوں کام تو ہم نے کرنے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے یہ تینوں کام نہیں کرنے ہیں، نہ ہم نے اپنی روٹین چینج کرنی ہے، نہ ہم نے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے جیسے آپ نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور نہ ہی ہم نے آخرت کو اور دین کی سربلندی کو اور دین کے غلبے کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ ہم نے کوئی کام نہیں کرنے، لیکن اللہ آپ کافروں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دو، آپ اپنا کام کر۔ تو ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو بار بار ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بار بار ایک چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ پہلا سٹیپ انسان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم کچھ کریں پھر اللہ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی وہ جو حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ کو اس کو دل میں یاد کرتے ہیں۔ تو پہلی انیشیٹ کہاں سے ہوئی؟ بندے کی طرف سے۔ تو ہمارے کرنے کے جو کام ہیں جب ہم وہ کرنے لگ جائیں گے پھر اللہ وہ کام کریں گے جو اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے کرنے کا۔ ہم کچھ انیشیشن تو سٹارٹ کریں نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے، ہم تو اس قدر کمزور ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، چلو یہ ایک چیز میں نے لے لی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ کر لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ ہم خود اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو جو ہے وہ غلبہ بخش دیں گے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں یہ قرآن کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے نا اس کے خلاف ہے، اور یہ تو وہی والی چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے، جو اللہ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہترین امت بنایا تھا، ان کو سارے جہانوں پہ فضیلت بخشی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ ہم چینج لائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی مدد بھی ہوگی، جو اللہ نے وعدے کیا وہ پورے بھی ہوں گے، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اور کفار کو ذلت اور شکست بھی ہوگی۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ فآتاہم تو اللہ نے عطا کیا انہیں، دیا انہیں، ثواب الدنیا انعام دنیا کا، حسن اور بہترین ثواب الآخرہ آخرت کا بھی بہترین انعام بہترین بدلہ، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ یہ جو پچھلی آیت ہے اسی کی کنٹینویشن ہے کہ کتنے ایسے ربی گزرے ہیں جنہوں نے نہ کمزوری دکھائی، نہ دل برداشتہ ہوئے، نہ ہی متزلزل ہوا ان کا ایمان، اور نہ ہی ان کے ارادوں میں، ان کے عمل میں، ان کی جو کام وہ کر رہے تھے اس میں کوئی کمی آئی۔ یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی اس قسم کی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کو شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو کئی مرتبہ ہم دوسروں پہ الزام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یا آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یا چونکہ آپ نے یہ کیا ہے
تو اس لیے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، ہمیں یہ شکست ہوئی، ہمیں یہ پرابلم ہوئی۔ یہ بڑا آسان تھا مسلمانوں کے لیے کہ جو تیر انداز تھے، جنہوں نے پہلے ایک آنے والے حملے کو روکا تھا، جو کہ ایک بڑی وجہ بنے تھے، ایک یعنی مسلمانوں کو، جو آگے ابھی یہ آیات آ جائیں گی کہ مسلمانوں کو تو انیشلی جو ہے شروع میں اللہ نے فتح بخشی تھی، تو اس فتح کی ریزن ظاہر ہے وہ تیر انداز بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک سائڈ سے فل سیفٹی پرووائڈ کی، اور انہوں نے جو ہے آگے لڑے وہ پیچھے سے بالکل بے فکر ہو کے۔ اب یہ بڑا آسان تھا کہ ان کو کرٹیسائز کیا جاتا، ان کو جو ہے وہ ہر چیز کا قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ تو اللہ ہمیں یہاں پہ ایک طرح سے ایک سبق بھی سکھا رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اصابہم، جس طرح ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا کہ جو تمہیں پہنچی ہے نا چیز، وہ ایگزیکٹلی تمہیں پہنچنی تھی، ہر حالت میں پہنچنی۔ ہاں اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ پہنچنی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنی کمیوں کو اپنی طرف دیکھو کہ ہم سے تو کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز میں حد سے بڑھ گئے ہوں، تو بجائے اس کے کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرایا جائے، اپنی اوپر نظر ڈالی جائے۔ ہمیں خود کو آئینے میں دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا، یار جو ہماری کمیاں ہیں، ہماری شکست ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا ہے، جو مصیبت پہنچی ہے، اس میں میرا کیا رول ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا رول دیکھیں، اپنا رول دیکھیں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا۔ یہ آیت تعویل عام کے اعتبار سے ایک ہلکا سا یہ بھی ہمیں لیسن دیتی ہے کہ کسی شکست، کسی ناکامی، کسی پریشانی کی صورت میں سب سے پہلے خود کو دیکھیں۔ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے، دوسروں پہ آرگو کرنے سے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں نیکسٹ ٹائم خدا نخواستہ آج سے میں سبق سیکھوں کہ جو یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میرا کیا رول ہونا چاہیے تھا جو کہ میں نے نہیں کیا، تاکہ آئندہ ایسے نقصان سے بچ سکوں۔ تو پھر اللہ ان لوگوں کے کہہ دیتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ ان کو دنیا کا بھی بہترین ان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین انعام عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بہترین انعام دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیں احسان کیا ہے اس میں، ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ انصاف یہ ہے کہ جو میرے کرنے کا کام تھا، جو میں نے نہیں کیا اس کی مجھے سزا ملتی، اور جو باقی تھے وہ ہم ان کو قصوروار ٹھہراتے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی چیز، اپنا محاسبہ تو کیا، لیکن دوسروں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم انصاف نہیں کر رہے، ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہم اجعل حبک، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر۔ اب اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ظاہر ہے ویسی نہیں ہے جیسے ہمیں دنیاوی رشتوں میں ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ آیات ہیں، واللہ یحب الصابرین، صابرین کو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے محسن بن سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تمہاری ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہاری ایفرٹس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تو جب ہمیں پتہ، یہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مجھے ایکنالج کرے نہ کرے، کوئی میری محنت کا بظاہر کوئی صلہ ملے نہ ملے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے اچھائی کا، لوگوں کی بہتری کا، اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، اپنی جان کھپا رہا ہوں، اپنی جان کھپا رہی ہوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے، اس کا ماحول اچھا کرنے کے لیے ہزار باتیں برداشت کر رہی ہوں۔ یقین کریں اللہ جانتے ہیں۔ اور جب ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں، جب ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار میرا اللہ ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، یہ ہمیں ایک نئی انرجی دیتا ہے، نیا بوسٹ دیتا ہے، اور پھر ہم نئے سرے سے ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئی خوشی کے ساتھ، ایک نئے جسے کہتے ہیں نا کہ پوری انتھیوزیازم کے ساتھ
ہم اسی کام میں دوبارہ لگ جاتے ہیں. کوئی مجھے سراہتا ہے نہ سراہے، کوئی مجھے ایکنالج کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے. کوئی میری ایفرٹس کا مجھے دنیا میں بدلہ نظر آتا ہے نہ آئے، نہیں آتا مت آئے. میرے اللہ نے میرے لیے آخرت میں بہترین جزا اور بہترین انعام اور بہترین بدلہ رکھا ہوا ہے. یہ چیز ہمیں اندر سے انرجی پرووائڈ کر دے اور ہم سکھی ہو کے سکون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ہمیں پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی ہماری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی ہمیں جو ہے وہ سراہتا ہے نہیں سراہتا. وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. ہمیں پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا کر دیں کہ جو ہم دین کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، ریگارڈلیس کہ اس کا جو بھی بدلہ آیا، ہم نے کیا اچیو کیا، آبجیکٹیوز اچیو کیے یا نہیں کیے، اللہ کے ہاں اس ایفرٹ کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.